میرے پاپا جان محمد وسیم اتاری گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں کہ میرے بڑے بھائی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لیٹر پر بیعت نہیں ہوتی. نیٹ پر بیعت نہیں ہوتی. جو انٹرنیٹ کے ذریعے جو ہمارے سلسلے ہوتے ہیں اس پر بعض اوقات بیعت ہوتی ہے نا، تو نیٹ پر بیعت نہیں ہوتی. لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ نیٹ ہو یا مائک ہو، دونوں کے حوالے سے سوالات کیے جاتے ہیں، یا مدنی چینل کے ذریعے جو براہ راست سنتے ہیں، کیا ہی بہتر ہو کہ ان تمام سوالات کے جوابات ہو جائیں. بیعت یعنی بک جانا. اب آدمی خود سودا خریدے یا کسی کو بھیج کر سودا منگوائے، ہے نا، کاروبار میں بہت صورتیں ہیں. تو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے براہ راست بھی صحابہ کرام علیہم الرضوان کی بیعت لی، اور مستورات یعنی کہ صحابہ کرام کا ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت کی، مستورات کا کبھی بھی ہاتھ نہیں لیا اپنے ہاتھ میں بالکل، یعنی کوئی اس کا کسی بھی حدیث میں ثبوت مل ہی نہیں سکتا، بلکہ ممانعت آئی ہے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا انکار فرمایا، کبھی ایسا نہیں ہوا. لیکن بیعت آپ نے لی تو ہاتھ میں ہاتھ دینا بھی شرط نہ ہوا. پھر یہ کہ غائب کی بیعت، اب یہ تو مائک ہے، نیٹ ہے، یہ مدنی چینل، یہ سب تو نئے ذرائع ہیں، نئی ٹیکنالوجی ہے. تو غائب کی بیعت، یہاں سوال یہی بنے گا، غائب کی بیعت جو غیر موجود ہے اس کی بیعت دور سے ہونا کیسا؟ تو اس کا ثبوت ہم کو بیعت رضوان سے ملے گا کہ وہاں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر نہیں تھے. صحابہ کرام علیہم الرضوان نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی، بیعت رضوان مشہور ہے، وہ تاریخی بیعت ہے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ یہ حضرت عثمان غنی کا ہاتھ ہے، مطلب حدیث پاک میں جو مضمون ہے. تو گویا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے، لیکن ان کی بیعت ہوئی، بیعت عثمانی. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال یہ کہ شرعاً اس میں کوئی مذائقہ نہیں. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فتح رضویہ جلد 26 میں ایک سوال مطلب آپ کی خدمت میں کیا گیا کہ زید کہتا ہے بیعت غائبانہ کوئی شے نہیں، یعنی غائب غیر موجودگی میں بیعت کوئی چیز ہی نہیں. اور زید جناب والا کا معتقد ہے، میں آپ کو مانتا ہے، عقیدت مند ہے، لہذا بیعت غائبانہ جس حدیث شریف سے ثابت ہو جناب والا تحریر فرما کر اور مہر سے مزین فرما کر مشکور فرمائے تاکہ زید کی تسلی کر دی جائے. اور وہ اگر حاضری سے معذور ہے تو حضرت یعنی کہ آپ سے اعلیٰ حضرت سے غائبانہ بیعت کا شرف حاصل کریں. اس کا جواب اس پتے پر روانہ فرمائیے. کوہ شملہ بمعرفت امام جامع مسجد عبد الرحیم کو ملے. یہ سوال کا حصہ کچھ میں نے عرض کیا. چنانچہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے اپنے الجواب لکھ کر ارشاد فرمایا، انہوں نے قرآن پاک کی یہ آیت نقل کی ہے، ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعرۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. اور ارشاد فرماتا ہے
لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، بے شک اللہ راضی ہوا مسلمانوں سے جب وہ تم سے بیعت کرتے ہیں درخت کے نیچے۔ پھر مزید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، صحیح بخاری شریف میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے، جب یہ بیعت ہوئی ہے امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غائب تھے۔ بیعت حدیبیہ میں ہوئی اور وہ مکہ معظمہ گئے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے داہنے یعنی سیدھے ہاتھ کو فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، پھر اسے اپنے دوسرے دستے مبارک پر مار کر ان کی طرف سے بیعت فرمائی اور فرمایا یہ عثمان کی بیعت ہے۔ بہرحال یہ کہ غائبانہ بیعت جائز ہے، یہ اگر کوئی غائب ہو تو اس کی بیعت درست ہے، اعلیٰ حضرت نے اس کو ثابت کیا۔ اور رہا یہ کہ اسپیکر کے ذریعے یا نیٹ کے ذریعے یا مدنی چینل کے ذریعے یا خط کے ذریعے بیعت، تو اس کا بھی میرے آقا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا فتویٰ ملاحظہ ہو، چنانچہ یہی فتاوی رضویہ جلد 26 صفحہ 568 پر ارشاد فرماتے ہیں، بیعت بذریعہ خط و کتابت بھی ممکن ہے۔ تو اسی طرح مائک کے ذریعے بھی بیعت درست ہے اور انٹرنیٹ وغیرہ کے ذریعے بھی درست ہے۔